تک ہزاروں خاندانوں کو باقاعدگی سے روزانہ 3 وقت تیار شدہ خوراک کی فراہمی، مذکورہ سانحہ میں بیوہ ہونے والی خواتین اور ان خاندانوں کی خصوصی امداد جن کے سربراہ مرد حضرات زلزلہ کے ہاتھوں جسمانی معذوری یا کسی مہلک بیماری کا شکار ہوئے، نیز کثرت سے مستحقین میں کمبل، کپڑوں، اشیاء ضرورت اور ادویات کی مسلسل تقسیم۔ 2010 کے سیلاب زدگان کے لیے فوری بنیادوں پر مختلف اسکولوں میں ہیلپ لائن فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے، جہاں ہزارہ مستحقین میں خوردنی اور دیگر ضروری اشیاء کی ترسیل ایک عرصہ جاری رہی۔ اب ریہیبلیٹیشن فیز میں باہمی شراکت سے 1000 خاندانوں کے لیے مکانات کی تعمیر۔ ابتدائی مرحلہ میں ہر مکان 1 کمرہ 1 واش روم پر مشتمل ہے۔ تادم تحریر جون 2011 تک 400 خاندان ہیلپ لائن کے بھرپور تعاون سے اپنے اپنے مکانات میں محفوظ زندگی کی طرف لوٹ چکے ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تعلیم کسی بھی مہذب معاشرے کا بنیادی ستون ہے اور اسلام کی اساس بھی تعلیم ہی پر استوار ہے۔ خواتین کا کردار انسان کی ترقی میں نہایت اہم ہے۔ یہ ایک آفاقی حقیقت ہے کہ گڈ مدرز کین ریز اے گڈ نیشن۔ اس حقیقت کے پیش نظر ہیلپ لائن ہمارے معاشرے کی ستم زدہ خواتین کے لیے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا ہے تاکہ وہ اپنی معاشی مشکلات کا بطریق احسن سامنا کر سکیں۔ غریب خاندانوں کا ہمیشہ سے یہ المیہ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں، بالخصوص بچیوں کے مستقبل کے بارے میں نہایت پریشان رہتے ہیں۔ اگر ہم انہیں ووکیشنل تعلیم دیں تو نہ صرف وہ اپنے خاندان بلکہ معاشرے کے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ مستقبل قریب میں ایسی کثیر المقاصد مساجد کا قیام، جن میں موجود اسکول، ٹیکنیکل اسکول اور فری ڈسپنسری کی بدولت اہل علاقہ کی فکری اور جسمانی صحت کا مکمل خیال۔ کرباٹ میڈیکل سینٹر، نادار افراد کے لیے مفت یا نہایت کم پیسوں میں اعلیٰ علاج کا انتظام، اور دیہات میں رہنے والے صاحب حیثیت افراد کے لیے ان کے بالکل نزدیک ایک بہترین علاج گاہ۔ فی الحال ورکنگ آؤٹ ڈور ڈائگنوسٹک لیب، گائنی وارڈ زیر تعمیر، تخمینہ اخراجات 100 ملین روپے۔ مواخات مدینہ کے روشن ترین اصولوں کے پیش نظر اپنی ریاست کے ہر علاقہ میں عمراء اور غرباء کے درمیان خلیج کو کم سے کم کرتے جانا، اس مقصد کو پانے کی خاطر شدید محنت اور گہری چھان بین کے بعد ہیلپ لائن ٹیم کسی بھی علاقے کو 3 حصوں میں بانٹ دیتی ہے: ڈونر سائٹ، والنٹیئرز سائٹ اور ریسیپینٹ سائٹ۔ سب سے پہلے ایک علاقہ کے مخیر حضرات میں جذبہ ایثار بیدار کرنا اور انہیں ہیلپ لائن کا فعال ترین حصہ بنانا، اور علاقہ کے پرجوش اور توانائی سے بھرپور نوجوانوں کو رضاکارانہ سرگرمیوں پر مائل کرنا، اور اہم تر یہ کہ علاقہ میں سب سے مستحق افراد تک ہیلپ لائن کا خود پہنچنا اور انہی کے اہل علاقہ کی مدد سے جلد ہی انہیں خوشحالی کے درجے تک لانا، اور خود کسی اور علاقے کو بڑھ جانا کہ ہیلپ لائن کا سفر تو بڑا ہی رہتا ہے۔ واضح رہے کہ ایسے ہر علاقہ میں جاری فلاحی سرگرمیوں کا مکمل انتظام بالآخر وہیں کے رہنے والوں کے ہاتھوں میں رہتا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہیلپ لائن کا بڑا کردار تو ایک معلم کا رہتا ہے، اور اسلام تو کل انسانیت کا صدا کا معلم ہے۔ ہیلپ لائن کا واحد مقصد یہی ہے کہ اسلام کی عظیم تعلیمات کو معاشرہ اور دنیا بھر میں اپنے اعمال سے عام کیا جائے، اور اس کار عظیم میں اپنے معاشرہ کے خاص افراد کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ وہ تمام لوگ جن کی روح آج بھی اسلامی اور جن کے دلوں کا نعرہ ہر دم یہی رہتا ہے کہ فکر فلاح انسانیت، جس کی ایک روشن مثال ہیلپ لائن ہے۔